احمد اللہ وصلی وسلم علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه. طيب قريب بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. ويستدل على معرفة اسم المبهم بوروده من طريق أخرى مسمى فيه كرانا شيء كذا. والفرق بين مجهول العين ومجهول الحال هو أن مجهول العين من فرد بالرواية عنه شخص واحد وحكمه كالمبهم إلا أن يوثقه غير من ينفرد عنه أو من ينفرد عنه إذا كان متأهلا لذلك. اذا كان متأہلا لذلك. متأهلا. فرق بین مجہول العین مجہول حال میں کیا فرق ہے کہ مجہول العین جس من فرد بالروایت عنہ شخص واحد، جس سے ایک شخص اکیلا روایت کرتا ہے. مجہول العین مطلب جس سے ایک شخص روایت کر رہا ہے، ایک ہی شخص روایت کر رہا ہے بس، یعنی وہ شخص جس سے صرف ایک شاگرد ہے بس. وقد قبل وحکمہ کالمبہم، اس کا حکم کیا ہے؟ مبہم کی طرح، یہ مبہم کی طرح ہے. الا ان یوثقہ غیر من ینفرد عنہ، ہاں اگر اس کو ثقہ قرار دے وہ شخص جس سے وہ روایت نہیں کر رہا ہے، جو اس کے علاوہ جو اس سے اکیلا روایت کر رہا ہے، اگر وہ اس کو توثیق کرے تو پھر وہ مانا جائے گا ثقہ، نہیں تو وہ مبہم رہے گا. مثال کے طور پر ہمارے پاس کوئی راوی ہے، جیسے کوئی بھی راوی، جیسے ابو الولید راوی ہے، اس سے ایک ہی روایت کر رہا ہے، اس سے ایک ہی محدث روایت کر رہا ہے، اس کو ہم مانیں گے، اور کوئی نہیں سے روایت کر رہا ہے، اس کو ہم مانیں گے مجہول العین. ہاں اگر اس کو ابو الولید کو کوئی ثقہ قرار دے، اگر دوسرا کوئی ثقہ اس کو قرار دے تو پھر ہم اس کو مبہم سے نکال کر اس کو ثقہ مانیں گے. او من ینفرد عنہ اذا کان متأہلا لذالک، ہاں اگر جس سے وہ اکیلا روایت کر رہا ہے، یعنی جس سے جو شخص اس سے اکیلا روایت کر رہا ہے، اگر وہ بھی اس کو ثقہ قرار دے تو ٹھیک ہے، لیکن اس کی صلاحیت اس کے پاس ہونی چاہیے، وہ اس کا اہل ہونا چاہیے. أما مجهول الحال فهو أن يروي الرجل اثنان فصاعدا ولم يوثق ويسمى مستور مستور الحال. ويسمى مستور الحال. مجهول الحال کیا ہوتا ہے کہ جس سے یعنی ایک آدمی سے دو روایت کریں یا دو سے زیادہ، ایک راوی سے دو روایت کریں یا دو سے زیادہ، اس کو مجہول حال کہتے ہیں. لیکن ولم یوثق، مگر اس کو کسی نے ثقہ نہیں قرار دیا، ثقہ نہیں کیا ہوگا، اس کا دوسرا نام ہے مستور الحال. وہ کہ مستور الحال اور مجہول الحال ایک ہی نام ہے. اس راوی کو کہتے ہیں جس سے دو شخص یا دو سے زیادہ روایت کرتے ہیں، لیکن کسی نے ان میں سے اس کو ثقہ نہیں قرار دیا ہے، نہ ان دونوں میں سے یا اگر دو سے زیادہ روایت کر رہا ہو کسی نے اس کو ثقہ نہیں قرار دیا ہے. اب اس کی روایت ہم مانیں گے یا نہیں مانیں گے؟ وقد قبل روايته جماعة من غير قيد وردها الجمهور. یہ کہتا ہے کہ اس کی روایت کو ایک جماعت نے بغیر کسی شروط کے قبول کیا ہے، یعنی مجہول الحال کی روایت. اگر راوی مجہول الحال ہے اور وہ روایت کرے تو اس کی روایت کو بعض لوگوں نے مانا ہے، قبول کیا ہے، یعنی ایکسیپٹ کیا ہے. وردها الجمهور، لیکن جمہور علماء نے اس کو رد کیا ہے. لیکن آگے آئے گا انشاءاللہ کہ آگے ہم اس کو، یا ہم نے اس سے پہلے پڑھا ہے کہ مجہول الحال کی روایت کو ہم، یا جس کو مستور الحال کہتے ہیں، اس کی روایت کو ہم لیں گے کس میں؟ حسن لغیری، یعنی سپورٹ کے طور پر. قال ابن حجر والتحقيق أن رواية مستور الحال ونحوه مما فيه احتمال العدالة وضدها لا يطلق القول بردها ولا بقبولها، بل يقال هي موقوفة إلى استبانة حالها كما جزم به إمام الحرمين ومثله من جرح بجرح غير مفسر. تحقیق، ابن حجر کہتا ہے کہ تحقیق یہ ہے، یعنی حقیقت یہ ہے کہ جو مستور الحال کی روایت ہے یا اس جیسے، جس میں عدالت کا احتمال ہے اور غیر عدالت کا بھی احتمال ہے، جس میں احتمال ہے کہ یہ راوی عادل بھی ہو سکتا ہے، غیر عادل بھی ہو سکتا ہے، تو ہم اس کو رد کرنے کا مطلقاً ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اس کو رد کیا جائے گا، اور نہ ہی ہم یہ کہیں گے کہ اس کو ولا بقبول، نہ ہی ہم یہ کہیں گے کہ اس کو قبول کریں گے. بلکہ اگر اس طرح کا کوئی راوی ہے سند میں جو مجہول حال ہے، اس کے بارے میں یہ کہا جائے گا کہ ہی موقوفۃ الی استبانۃ حالہ، وہ موقوف رہے گی وہ روایت جب تک اس راوی کی حالت واضح ہو جائے. جیسے کہ اس کے بارے میں یقین سے کہا ہے، یعنی جزم کے ساتھ کہا ہے امام الحرمین نے. اور اسی طرح سے اس شخص کی روایت جس کو جرح کیا گیا ہے لیکن وہ جرح واضح نہیں ہے، مفسر نہیں ہے، تفصیل نہیں ہے اس کی، یعنی اس کو ضعیف قرار دیا گیا، لیکن کس وجہ سے ضعیف قرار دیا گیا وہ وجہ بیان نہیں کی گئی ہے. تو ان دونوں شخصوں کی روایت کو لیا جائے گا، مطلب اس پہ توقف ہم کریں گے، رکیں گے.
جب ہم حالت ہمیں پتہ چلے کہ اس راوی کی حالت کیا ہے تو اس روایت کو لیں گے، اگر نہیں پتہ چلا اس کو ہم چھوڑ دیں گے. اس پر عمل نہیں کریں گے. یہاں تک ہو گیا کہ مجہول العین و مجہول الحال. نعم. الوجه التاسع البدعة. یعنی الوجہ التاسع من اسباب رد الحدیث رد الحديث یا البدعة. من اسباب الطعن فی الراوی یا فی الحدیث. نعم شيخ. البدعة ما هي البدعة لغة واصطلاحا وإلى كم تنقسم مع التعريف وبين الحكم لما تقول. بدعت کس کو کہتے ہیں لغتاً اور اصطلاحاً، اور کتنی قسمیں ہیں، اور تعریف کرنے کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتائے کہ اس کا حکم کیا ہے جو تم کہو گے. البدعة لغة مأخوذة من الابتداء وهو الاختراع على غير مثال سابق. وفي الاصطلاح هي اعتقاد ما لم يكن معروفا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم مما لم يكن عليه أمره ولا أصحابه. اب بدعت کی تعریف کیا ہے؟ یہاں پر یہ کہتا ہے کہ وہ ابتدا سے ماخوذ ہے. ابتدا کس کو کہتے ہیں؟ اس کو اختراع یعنی ایجاد، کوئی چیز علی غیر مثال سابق جس کی سابقہ نظیر نہیں ملتی ہو، یعنی سابقہ مثال نہیں ملتی ہے، اس کو کہتے ہیں لغت میں بدعت. یعنی کوئی چیز ایجاد کی گئی ہے جو پہلے تھی نہیں. اصطلاح میں کہتے ہیں اعتقاد ما لم يكن معروفا علی عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم مما لم يكن علیہ امرہ ولا اصحابہ، وہ اس چیز کا اعتقاد رکھنا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں معروف نہیں تھا، نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس طریقہ رہا ہے وہ، نہ ہی صحابہ کرام کا، یعنی نہ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ طریقہ رہا، نہ صحابہ کرام کا، اس کو بدعت کہیں گے. لیکن بدعت کی ایک مشہور تعریف ہے جو شاطبی کی ہے، طریقۃ فی الدین مخترعہ، نے امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نے الموافقات میں ایک بدعت کی تعریف کی ہے جو بالکل مطلب زیادہ مناسب ہے، انسب تعریف ہے. طریقۃ فی الدین مخترعہ، ایک دین میں ایک ایسا طریقہ ہے جس کو ایجاد کیا جاتا ہے، تضاہی الشرعیہ، جو شریعت کے ہی جیسا ہے، لگتا ہے. تضاہی تضاہی الشرعیۃ یقصد بالسلوک علیہا المبالغۃ فی التعبد للہ، جس سے مطلب یہ دین میں ایک ایجاد کردہ ایک طریقہ ہے جو شریعت کے جیسا لگتا ہے. نہیں جیسے بدعت ہم دیکھتے ہیں لگتا ہے کہ شریعت یہی ہے، دین یہی ہے، شریعت جیسے لگتا ہے وہ اسی کی طرح ہے وہ، اور اس سے مقصد ہے اس طریقے پہ چلنا، مقصد ہے کہ عبادت میں گلو سے، یعنی گلو کے ساتھ عبادت کرنا، یعنی بہت احتیاط کے ساتھ، بہت زیادہ مبالغہ کرنا، احتیاط کرنا، مبالغہ کرنا عبادت میں. يقصد فيه یقصد بالسلوک علیہا المبالغۃ فی التعبد للہ سبحانہ و تعالی، جس پر چلنا، اس طریقے پہ چلنے سے مقصد یہ ہوتا ہے کہ عبادت میں، اللہ کی عبادت میں مبالغہ کیا جائے، حد سے تجاوز کیا جائے، اس کو بدعت کہتے ہیں. اگر مزید آپ کو دیکھنا ہے تو پھر آپ اس پہ دیکھیں گے انشاءاللہ. یہ بدعت کی تعریف ہے. وتنقسم الى قسمين وذلك انها اما ان تكون مكفرة. جو ابھی 5 قسمیں بدعت کی ہے نا، مطلب بعض لوگوں نے 5 قسم بیان کیے، وہ صحیح نہیں ہے. بعض لوگوں نے اس کو بدعت کو کہا کہ بدعہ حسنہ، بدعہ جو ہے سیئہ، یہ مطلب صحیح نہیں ہے. کل بدعت ضلالہ. وتنقسم الى قسمين، اب حکم کے اعتبار سے بدعت کی 2 قسمیں ہیں. وذلك انها اما ان تكون مكفرة كأن يعتقد ما يستلزم الكفر بأن ينكر أمرا متبادرا من الشرع معلوما من الدين بالضرورة، أو يعتقد عكسه، وحكم رواية هذا المبتدع الرد مطلقا. بدعت کی 2 قسمیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ وہ اس وجہ سے ہے کہ یا تو وہ بدعہ مکفرہ ہوگی، یعنی جس سے ایک انسان کافر ہو جاتا ہے، یعنی وہ ایسی بدعت کرتا ہے جس کی وجہ سے وہ کافر ہو جاتا ہے، غیر مسلم ہو جاتا ہے، مرتد ہوتا ہے. جیسے وہ اعتقاد رکھے اس چیز کا، مطلب جس سے کفر لازم آتا ہے، یعنی ایسی چیز کا اعتقاد کرنا جو جس سے کفر لازم آتا ہے. مثلا وہ دین میں جو متواتر چیز ہے، شریعت میں جو متواتر چیز ہے، جو معروف ہے، اس کا وہ انکار کر دیتا ہے. یا ایسی چیز کا، یا اس کا عکس اعتقاد رکھتا ہے، اس چیز کا اعتقاد رکھتا ہے جو دین میں ہے ہی نہیں، یا جو دین میں ہے اس کا انکار کرتا ہے، یا جو دین میں ہے اس کا دین میں نہیں ہے اس کو کہتا ہے کہ یہ دین میں ہے. جیسے مثال کے طور پر کوئی کہتا ہے کہ بدعت القول بخلق القرآن، جو لوگ کہتے ہیں قرآن مخلوق ہے، یہ بدعت ہے، لیکن جو یہ اعتقاد رکھتا ہے اور یہ کافر ہے. اور اسی طرح سے یہ کہنا کہ اولیاء جو ہے، اولیاء اللہ جو ہے، وہ جانتے ہیں کہ جو کچھ مستقبل میں ہوگا، پہلے سے ان کو علم تھا، یا اسی طرح سے اولیاء جانتے ہیں کہ کب ان کو موت آئے گی، کب ان کی روح قبض ہوگی. یہ سارے جو ہے بدعت ہے، یہ مکفرہ ہے. اس سے انسان صاحب جو ہے ایسا جو اعتقاد رکھتا ہے وہ کافر ہو جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں بدعہ مکفرہ. وحکم روایت هذا المبتدع، اس بدعتی کی روایت کا جو حکم ہے وہ ہے مطلقاً اس کو رد کرنا ہے.
یعنی محدثین نے کسی بھی ایسے بدعتی کی روایت نہیں قبول کی ہے جو کہتا ہے کہ قرآن مخلوق ہے، جو کہتا ہے کہ اولیاء کے ان کے اختیارات ہیں، وہ جانتے ہیں کہ کب وہ مریں گے، وہ ان کا مطلب حاجت روائی کرتے ہیں، اس طرح کی بدعتی سے انہوں نے روایت نہیں لیا ہے، یہ کافر ہے۔ دوسرا وإما أن تكون مفسقة وهي ما لم يكن اعتقادها موجبا للتكفير للتكفير. وقد اختلف في رواية هذا المبتدع فقيل ترد مطلقا وقيل تقبل إن لم يكن داعية إلى بدعته ولم يروي ما يقويها فإن كان داعية إليها وروي ما يقويها ردت روايته وهذا القول هو المختار۔ کہتا ہے یا تو بدعہ مفسقہ ہوگی، بدعہ یا تو مکفر ہوگی یا مفسقہ۔ مفسقہ مطلب کہ جس سے انسان فاسق قرار دیا جاتا ہے، اور وہ ہے کہ ما لم یکن اعتقادہ موجبا للتکفیر، جس کا اعتقاد رکھنا تکفیر کا سبب نہیں بنتا ہے، یعنی جس کے اعتقاد رکھنے سے ایک آدمی کافر نہیں بنتا ہے۔ وقد اختلف، اس کی مثال کیا ہے؟ یعنی جس کے اعتقاد سے ایک شخص جو ہے وہ کافر نہیں قرار دیا جاتا ہے، جیسے کہ کوئی شخص کہتا ہے کہ عید کے موقع پہ خطبہ دینا پہلے، بعد میں نماز پڑھنا، یہ بدعت ہے عید کے موقع پہ۔ یا اسی طرح سے ایک بدعت ہے، وہ قبرستان میں جا کے یہ کہتا ہے کہ قبرستان میں جا کے دعا کرنا زیادہ ادعا للاجابہ، اس سے زیادہ اجابت کے چانسز ہے۔ میلاد منانا یا پھر میلاد بنانا تو بہرحال وہ بدعت ہے ہی، اس میں کوئی شک نہیں۔ میں قبرستان میں جب آپ جائیں گے، کچھ لوگوں نے کہا کہ قبرستان میں جائیں گے آپ، وہاں دعا کریں گے تو وہ آپ کے لیے قبول ہو جائے گی، وہ زیادہ قبول ہونے کا وہاں پہ ہے۔ حالانکہ قبرستان میں جاؤ یا دوسری جگہ جاؤ، دعا کسی بھی جگہ قبول ہوگی جب اس کے سارے وہ چیزیں ہوں گی، تو یہ بدعت ہے۔ لیکن اگر قبرستان میں مدفون شخص سے مانگیں گے تو یہ بدعت مکفرہ ہے۔ قبرستان میں جائیں گے اللہ سے مانگیں گے، یہ بدعت مفسقہ ہے، یہ اس کا ہے۔ مختلف فی روایت هذا المبتدع، اس بدعتی کی روایت کے بارے میں اختلاف ہے۔ فقیل ترد مطلقا، بعض نے کہا کہ اس کو مطلقا رد کیا جائے گا، نہیں مانیں گے ہم، اور بعض نے کہا کہ تقبل ان لم یکن داعی الی بدعتی، ہاں قبول کریں گے اگر وہ اپنی بدعت کی طرف اس کو دعوت نہیں دیتا ہے۔ وہ ایسا شخص بدعتی جو اپنی بدعت کی طرف نہیں دعوت دیتا ہے، پھر اس کی روایت کو قبول کریں گے۔ ولم یروی ما یقویھا، اور نہ ہی وہ ایسی روایت کرتا ہے جس سے وہ بدعت کو تقویت دیتا ہے، مضبوطی دیتا ہے، یعنی وہ کوئی ایسی روایت نہیں کر رہا ہے جس سے اس کی جو بدعت کا جو کام ہے اس کو مضبوط ہوتا ہے۔ فإن كان داعية إليها، اگر وہ بدعت کی طرف دعوت دیتا ہے لوگوں کو، ایک تو بدعتی ہے اور دوسرا لوگوں کو بھی دعوت دیتا ہے۔ وروى ما يقويها، اور ایسی روایت کرتا ہے جس سے وہ بدعت، اس کی بدعت کی تقویت ہو جاتی ہے، ردت روایت ہو، اس کی روایت کو ہم رد کریں گے۔ وهذا القول هو المختار، یہی زیادہ جو ہے اختیار شدہ قول ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ دیکھو، خلاصہ کلام ہے کہ جو روایت المبتدع ہے اس کو شروط کے ساتھ ہم قبول کریں گے، بدعتی کی جو بدعت مفسقہ کر رہا ہے۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ وہ کفر نہیں کر رہا ہو بدعت کی وجہ سے، جو بدعت کر رہا ہے وہ اس سے کفر تک نہ پہنچے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ اس میں حدیث رد کرنے کا صرف بدعت کے علاوہ اور کوئی سبب نہیں ہونا چاہیے، صرف بدعت کی وجہ سے بس۔ ایک تیسری شرط یہ ہے کہ اس کے پاس کوئی ایسی چیز نہ ہو کہ جس سے وہ ہمیں لگے کہ اپنی بدعت کی طرف لوگوں کو بلا رہا ہے۔ یہ تین شرطیں اس میں ہے، اور امام مسلم نے اس کو صحیح مقدمہ جو صحیح مسلم ہے اس میں انہوں نے کہا کہ ان لا یکون معانداً، ایک شرط ہے کہ وہ معارض نہیں ہونا چاہیے، یعنی بدعتی نہیں ہونا چاہیے۔ وہ ہے کہ بدعتی جو ہے وہ اصل میں سرکش ہے، وہ حد سے تجاوز کر رہا ہے، اس کو معاند ہی مانا جائے گا، کیونکہ اس نے اس طریقے میں ایسی زیادتی کی ہے جو شریعت میں ثابت نہیں ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ امام بخاری نے اس طرح کی بدعتیوں سے روایت کیا ہے یا امام مسلم نے؟ ہاں کیا ہے، امام مسلم نے ایسے بدعتیوں سے روایت دی ہے اور امام بخاری نے بھی لیا ہے، لیکن وہ سچے تھے، اور ساتھ ساتھ میں وہ بدعتی سچے بھی تھے، اور ساتھ میں کیا تھے، ساتھ میں ان کا قوت حافظہ مضبوط تھا، یعنی ان کے اندر یہ چیزیں تھی۔ ہاں ایک چیز تھی کہ وہ بدعت کر رہے تھے، جیسے ایک شخص ہے، ایک راوی ہے، وہ قبرستان میں دعا کر رہا ہے، مانگ رہا اللہ، لیکن مانگتا کہاں ہے؟ قبرستان میں۔ یا کچھ ایسی چیز کر رہا ہے جو بدعت ہے، جو ہم سب جانتے ہیں کہ کہاں کہاں پر بدعت ہوتے ہیں، تو یہ شخص سے وہ روایت لیتے ہیں کیونکہ باقی چیزوں میں وہ سچا ہے، اور ساتھ میں وہ کیا ہے، ساتھ میں اس کے پاس ایک اہم چیز ہے، وہ ہے کہ قوت حافظہ ہے، بولتا نہیں ہے۔ اور اسی وجہ سے علی بن المدینی وغیرہ انہوں نے کہا ہے کہ لو ترکت اہل البصرہ للقدر و اہل الکوفہ للرائے لخربت الکتب، اگر اہل بصرہ کو جو ہے میں چھوڑ دیتا، کس کی وجہ سے؟ تقدیر کی وجہ سے، یعنی انہوں نے تقدیر کا انکار کیا تھا، وہ تقدیر کے بارے میں بدعت کرتے تھے کچھ چیزوں میں،
اور اسی طرح سے اہل کوفہ جو ہے وہ رائے کی طرف زیادہ جاتا ہے. اگر ان کو چھوڑ دیا جاتا تو پھر کتابیں جو ہے خراب ہو جاتی ہیں, یعنی پھر بہت ساری حدیثیں جو ہے ضائع ہو جاتی کیونکہ ان میں کچھ چیزیں تھیں. لیکن امام بخاری نے بعض اہل تشیع سے بھی روایت کی ہے, یعنی ایسی روایت بھی موجود ہے صحیح بخاری کے اندر. لیکن وہ تشیع آج کل کے زمانے کی طرح نہیں, بلکہ وہ ہے تقدیم علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علی الشیخین, حضرت علی کو مقدم کرنا یا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقدم کرنا شیخین پر. اس طرح سے مطلب سب سے اول درجہ کس کو دینا؟ حضرت علی کو دینا. تو اس وجہ سے اس طرح کا تشیع جو ہے وہ اتنا سخت نہیں ہے جتنا آج ہے. آگے آپ پڑھیں گے. الوجه العاشر سوء الحفظ. ما المراد بالسيء الحفظ من الرواة وإلى كم ينقسم سوء الحفظ وبما يسمى كل من قسميه وما حكم رواية المختلط ومتى يكون حديث من لازمه سوء الحفظ أو طرأ عليه ولم يتميز ما رواه قبل ذلك حسنا لغيره ومن من الرواة تماثل روايته رواية السيء الحفظ في ذلك الحكم. یہاں پہ ہمارا ایک اس آخری جو وجہ ہے, آخری جو سبب ہے جس کی وجہ سے حدیث کو رد کیا جاتا ہے وہ ہے سوء الحفظ, حفظ کا برا ہونا. یعنی راوی کا حفظ جو ہے وہ برا ہے, یعنی وہ صحیح نہیں ہے. تو کہہ رہا ہے کہ مل مراد بالصحیح الحفظ من الروات, روات میں جو صحیح الحفظ ہوتے ہیں اس سے کیا مراد ہے, اور کتنے قسم ہیں سوء الحفظ کے. وہ بما یسمى کل من قسمہ, دونوں قسم کو کیا نام دیا جاتا ہے. وما حکم روایت المختلط, اور مختلط کی روایت کا حکم کیا ہے جو اس کا اختلاط ہوا ہے. ومتى يكون حدیث من لازم سوء الحفظ او طرأ علیہ ولم يتميز ما رواه قبل ذلك حسن لغیرہ, کب ہوگا اس شخص کی حدیث جس کا سوء حفظ لگاتار رہتا ہے یا بعد میں اس کو طاری ہوا ہے, یعنی بعد میں جو ہے اس کو سوء حفظ ہوا ہے اور وہ روایت نہیں کر پا رہا ہے, وہ تمیز نہیں کر پا رہا ہے, فرق نہیں کر پا رہا ہے جو اس نے اختلاط سے پہلے روایت کیا ہے. تو اس کی روایت کو کب حسن لغیرہ ہم مانیں گے؟ اس کی روایت کو ہم صحیح الحفظ راوی ہے اور مختلط راوی ہے, اس کی روایت کو ہم کب حسن لغیرہ ہی مانیں گے؟ اور اس میں سے روات میں سے کون اس جیسا ہے جس کی روایت صحیح الحفظ ہی کی طرح مانی جاتی ہے حکم میں؟ کون ایسا روات میں سے ہے؟ المراد بالصحیح الحفظ, المراد بالسيء الحفظ من الرواة من لم يرجح جانب إصابته على جانب خطئه. من لم يرجح جانب صحیح الحفظ, روات میں صحیح الحفظ اس کو کہتے ہیں جس کا لم یرجح جانب اصابت علی جانب خطئ, جس کا اصابت کا سائیڈ جو ہے ہم اس کو ترجیح نہیں دے سکتے کس پہ؟ اس کی خطا پہ. یعنی جیسے ابن حجر نے دوسری جگہ بیان کیا ہے کہ وہ ہے صحیح الحفظ عبارہ عمن یکون غلط اقل من اصابتہ, حالانکہ ایسی عبارت ہے, اصل میں بعض نسخوں میں عبارت دوسرے انداز سے اور وہ زیادہ صحیح ہے کہ بعض نسخوں میں ہے عبارہ عن اللہ یکون غلطہ اقل من اصابتہ, اس کی خطا جو ہے ثواب سے کم نہ ہو, اس کی خطا ثواب سے کم نہ ہو. تو ابھی تبھی جا کے ہم اس کو کہیں گے صحیح الحفظ. اگر ہم کہیں گے کہ غلطہ اقل من اصابتہ, پھر یہ مطلب اس کے ساتھ نہیں میچ کرتا ہے جو ابھی عبارت ہے یہاں پہ. یعنی من لا یرجح جانب اصابتہ علی جانب خطئہ, مطلب یہ ہے کہ اس کے خطا زیادہ ہے جب وہ اپنے حفظ سے بیان کرتا ہے, زبانی جب حدیث بیان کرتا ہے تو وہ خطا زیادہ کرتا ہے, لیکن جب وہ کتاب سے پڑھتا ہے تو تب صحیح کرتا ہے. تو اس کو صحیح الحفظ کہتے ہیں. صحیح الحفظ وہ ہے جس کا کیا ہے, جس کی غلطیاں ثواب سے زیادہ ہیں. ایوہ, نہیں, جس کی غلطیاں ثواب سے کم نہ ہو, مطلب ثواب سے زیادہ ہو. سوء الحفظ کی دو قسمیں ہیں. وينقسم سوء الحفظ إلى قسمين أن يكون لازما للراوي في جميع حالاته ويسمى الشاذ على رأي بعض أهل الحديث. یا تو راوی کو ہمیشہ یہ چیز ہر حالت میں, مطلب چاہے وہ کوئی بھی حالت اس کی ہے, اس میں اس کے ساتھ لگا رہتا ہے یہ جو ہے اساءۃ الحفظ, اور اس کو شاذ کہا جاتا ہے بعض محدثین کے رائے کے مطابق. بعض محدثین کے ہاں اس کو شاذ کہا جاتا ہے جب لگاتار اس کا جو ہے حفظ, لگاتار وہ غلطیاں کرتے ہیں, اس کی غلطیاں اس کے ثواب سے زیادہ ہے. اگر راوی کو لگاتار ایسی چیز ہے تو پھر یہ شاذ بھی مانا جاتا ہے بعض محدث کے نزدیک, یعنی اس کی روایت. أن يكون طارئا عليه إما, یا تو اس کو طارئ مطلب کوئی اچانک اس کو لاحق ہو گئی ہے, پہلے نہیں تھا. جیسے ہمارے پاس ایک راوی ہے شریک القاضی, وہ صاحب بعد ما تولا القضاء, جب اس نے قضا, جب وہ جج بنا تو اس کا حفظ کمزور ہوا, صحیح الحفظ ہو گیا وہ.
لیکن اس سے پہلے جو ہے وہ اس کا حفظ قوی تھا، تو اس کو کہیں گے کہ طرا علیہ اساءۃ الحفظ. یہ ہو گیا ان یکون طارن علیہ، یہ چیز اس کے پاس طاری ہے، یعنی طاری مطلب ہوتا ہے جو اچانک کوئی ایمرجنسی میں کوئی چیز لاحق ہو، اس کو طاری کہتے ہیں. اما لكبر سنه او لذهاب یا تو بصره. اس کو عارضی ہے، یعنی بعد میں لاحق ہوا ہے اس کو صحیح اساءۃ حفظ، یہ کمزوری اس کو بعد میں لاحق ہوئی ہے، یا تو زیادہ عمر کی وجہ سے، یا لذهاب بصره، یا اس کی جو ہے روشنی چلی گئی اس کی وجہ سے، او او لاحتراق كتب لاحتراق کتبه، یا اس کی کتابوں کو جلنے کی وجہ سے، کتابیں جل گئی اس کو، او عدمها بان كان يعتمدها، یا اب اس کو کتابیں نہیں، ابھی پہلے وہ اس پہ اعتماد کرتا تھا، فرجع الحفظی، تو اس نے اب حفظ پہ اعتماد کیا، فسا، تو وہ برا ہو گیا اس کا حفظ. ویسمى المختلط، اس کو مختلط کہیں گے، یعنی جس کو کتاب جلنے کی وجہ سے مطلب یا قوت جو روشنی چلے گی تو اس کو کہیں گے، یا کبر السن، یعنی ابھی معمر ہے، وہ عمر رسیدہ ہے، اس کی وجہ سے اگر اس کا حفظ جو ہے اس میں اختلاط ہوا ہے تو اس کو ہم مختلط کہتے ہیں. تو یہ صحیح حفظ کے برابر میں کون ہے؟ المختلط. المختلط. والحکم في رواية المختلط أن ما حدث به قبل الاختلاط إذا تميز قبل وإذا لم يتميز قبل إذا تميز قبل وإذا لم يتميز توقف فيه. أيوة، توقف فيه كده. والحكم في رواية المختلط أن ما حدث به قبل الاختلاط إذا تميز قبل. مختلط کی روایت کا حکم کیا ہے؟ جو مختلط راوی ہے یہ وہی راوی ہے جس کو مطلب حفظ جو ہے بعد میں خراب ہوا ہے، پہلے نہیں ہوا. اب یہاں ہمیں پتہ چلا نا کہ جو ہے سول حفظ کی کتنی قسمیں؟ دو ہے. ہم نے کہا کہ صحیح حفظ سے مراد ہے کہ جس کی غلطیاں زیادہ ہیں. اس کے بعد ہم نے کہا سول حفظ کی دو قسمیں، ایک ہوتا ہے کہ جس کو لگاتار ایسا ہی ہوتا ہے، ہمیشہ غلطیاں کرتا رہتا ہے، تو اس کو جو ہے شاذ کہا گیا بعض محدثین نے کہ اس کی روایت کو ہم رد کر دیں گے. لیکن ایک چیز ہے کہ سول حفظ کی دوسری قسم ہے کہ اس کو بیچ میں یہ ہوا ہے، بعد میں لاحق ہوا ہے، یا تو مطلب بڑھاپے کی وجہ سے یا باقی کچھ سبب کی وجہ سے. تو یہ اس کا حکم کیا ہے کہ جو اختلاط سے پہلے اس نے روایت کیا ہے، ہم اس کو جب وہ تمیز کر پا رہا ہے، جو بتا رہا ہے کہ بھائی یہ اختلاط سے پہلے میں نے روایت کیا، یہ اختلاط کے بعد، یا اس سے جو روایت کرنے ہیں جو راوی اس کے شاگرد ہے وہ فرق کر پا رہے ہیں کہ بھائی یہ اختلاط سے پہلے ہم نے روایت کیا، تو اس کی روایت کو ہم قبول کریں گے. قبیلہ، اس کی روایت قبول کی جائے گی. جو اس نے اختلاط سے پہلے بیان کیا ہے، یعنی حدیث بیان کی ہے، اگر وہ تمیز فرق کر رہا ہے، تمیز کر رہا ہے یعنی فرق کر رہا ہے ان میں، کن میں؟ اختلاط سے پہلے اور اختلاط سے بعد یہ فرق ہو رہا ہے اس میں، تو اس کی روایت کو قبول کیا جائے گا. وَإِذَا لَمْ يَتَمَيَّز تُوقِفَ فِيهِ، اگر وہ تمیز نہیں کر پا رہا ہے، یا ہم کہیں گے لم یتمیز، اگر اس میں فرق نہیں ہو پا رہا ہے تو اس میں ہم توقف کریں گے. مطلب کیسے فرق نہیں ہو پا رہا ہے؟ جیسے کچھ راوی جو ہیں وہ کسی سے روایت کر رہے ہیں اختلاط سے پہلے ہی، جو انہوں نے حدیث بیان کی ہے اس سے روایت کر رہے ہیں، وہی حدیث ہے. اختلاط کے بعد جو حدیث بیان کی اس کو چھوڑ دیتے ہیں. اگر ہمیں اس طرح کا پتہ چلا تو ہم اس کی روایت کو لے لیں گے، اگر نہیں پتہ چلا تو ہم چھوڑ دیں گے، ہم توقف کریں گے. یعنی اس کا مطلب ہے کہ وہ روایت المختلط جو ہے، سند میں کوئی راوی ہے وہ مختلط ہے اور ہمیں پتہ نہیں چل رہا ہے کہ کب اس نے روایت کیا، اس سے جو راوی روایت کر رہا ہے اس نے اختلاط سے پہلے روایت کیا یا بعد میں، اگر یہ پتہ نہیں چلے گا تو پھر ہم اس کی روایت کو رد کر دیں گے، مطلب چھوڑ دیں گے جب تک ہمیں پتہ چلے. اگر نہیں پتہ چلا تو توقف کریں گے، یعنی ہم اس کو نہیں لیں گے، اس پہ عمل نہیں کریں گے. وإذا توبئ حديث من لازمه سوء الحفظ أو طرأ عليه ولم تتميز روايته بمعتبر فوقه بمعتبر فوقه أو مثله أو مثله صار حديثهما حسنا لغيره. أيوة. ويتوب حديث من لازم سوء الحفظ أو طرأ عليه ولم تتميز روايته بمعتبر فوقه أو مثله صار حديثهما حسن لغيره. کہ اگر اس شخص کا کوئی سپورٹ کی مطابق کی جائے گی، اس شخص کی حدیث کو کوئی سپورٹ کر رہا ہے جس کا سوء حفظ جو ہے لگاتار اس کو پہلے سے ہی ہے یا بیچ میں اس کو طاری ہوا ہے، اور اس کی روایت کو وہ فرق نہیں کیا جا رہا ہے کسی معتبر راوی کی ذریعے سے، چاہے وہ اس سے اعلیٰ ہو یا اس کے برابر جیسا ہو، تو ان دونوں کی حدیث کو جو ہے ہم حسن لغیرہ میں لے جائیں گے. یعنی اس کی حدیث کو ملائیں گے کسی دوسرے کے ساتھ جو مجہول الحال ہوگا اور یہاں پہ مختلط ہوگا، تو ان سارے دونوں کی حدیث کو ہم کیا کریں گے؟
ملائیں گے اور ملا کے وہ حدیث بنے گی حسن لغیری. لغيره. ومثل روایتی ومثل رواية هذين الموصوفين بسوء الحفظ في هذا الحكم بعد المطابعة رواية المستور والإسناد المرسل وكذا المرسل وكذا المدلس إذا لم يعرف المحذوف منه. ایوہ کہہ رہا کہ اسی طرح سے وہ مثل روایت ہذین الموصوفین بسوء الحفظ فی هذا الحکم بعد المطابعہ، کہہ رہا اس طرح کی جو سوء الحفظ سے جو موصوف ہم نے جو کیے گئے ہیں، ان جو سوء الحفظ سے جو دونوں موصوف ہے حکم میں مطابع کے بعد یعنی ان جیسے کیا آتا ہے، دیکھو کیا کہہ رہا ہے یہ اصل میں جملہ آگے ان کو کہنا ہے. ہاں ویس اس کو آپ یاد رکھیں. ومثل روایت ہذین الموصوفین بسوء الحفظ فی هذا الحکم، کہہ رہا جو سوء الحفظ سے موصوف ہے ان جیسی روایت اور بھی ہے مطابع کے بعد، وہ کیا ہے؟ وہ روایت المستور یعنی مجہول الحال، یعنی مجہول الحال کی بھی روایت اسی جیسی جیسے صحیح الحفظ راوی کی روایت ہے، جیسے مختلف راوی کی روایت ہے. والاسناد المرسل، اسی طرح سے اسناد مرسل، اور اس طرح سے مدلس روایت. اگر محذوف ہمیں پتہ نہ ہو، محذوف نہیں پہچانا جائے، تو ہم اس کو بھی سپورٹ کے طور پر لے لیں. اس کا مطلب ہمارے پاس صحیح الحفظ کی روایت کو لیں گے ہم، اور مختلط کو جو تمیز نہیں کر پا رہا ہے، اور اس طرح سے مستور یعنی جس کو مجہول حال ہم کہیں گے، اور ساتھ میں مسند جو مرسل ہے روایت اس کو بھی ہم لے لیں گے، اور اس طرح سے مدلس روایت کو، 5 چیزوں کی روایت، لوگوں کی روایت کو ہم لیں گے اور اس کو ہم سپورٹ کے طور پر حسن لغیری بنائیں گے حدیث، یعنی وہ حدیث حسن لغیری بنتا ہے. یہاں تک ہو گیا 10 وجوہات جو اس کی وجہ سے سند کو رد کیا جا رہا ہے. اب ہمارے پاس ایک اور مبحث ہے جو سند کے حوالے سے ہے، یعنی ایک سمجھے کہ مطلب سند کیا ہوتا ہے، پھر اینڈنگ کے اعتبار سے تعدد، یا ہم کہیں گے تقسیم الحدیث باعتبار انتہا ہی، یعنی سند ختم ہونے کے اعتبار سے حدیث کی جو قسم ہے وہ کتنے ہیں. مباحث الاسناد، الاسناد والسند والمتن. عرف الاسناد والسند یعنی سند والمتن. کے جو مباحث ہے وہ اس میں سے اسناد ہے، اور اسی جیسا ایک لفظ ہے سند اور متن، کیونکہ اصل میں حدیث کس سے مرکب ہوتا ہے؟ سند اور متن سے. سند اور متن سے، یعنی حدیث کا سند پہلے سند ہوتی ہے پھر متن ہوتا ہے. عرف الاسناد، عرف الاسناد والسند والمتن وما هي اماكن انتهاء السند وبما يسمى كل منها. اب اسناد اور سند اور متن کو اس کی تعریف کیجیے. ٹھیک. الاسناد حکایت اور طریق. سند کے انتہا کی جو جگہ ہیں، اینڈ ختم ہونے کی جو جگہ ہے جہاں سند کی انتہا ہوتی ہے وہ کیا ہے، اور ہر ایک کا کیا نام ہے. جہاں یہاں تک ختم ہوتا ہے اس کا الگ نام ہے، جو اس سے پہلے ختم ہوتا ہے اس کا الگ نام ہے، جو اس سے پہلے ختم ہوتا ہے اس کا الگ نام ہے. الاسناد حکایت طریق المتن. اسناد جو ہے متن کے اس وجہ کو مطلب بیان کرنا، اس کو سند کہتے ہیں. اور سند والسند الطریق الموصلہ الى المتن. ایوہ وہ طریقہ یعنی وہ وجہ جو ہم کو متن تک پہنچاتا ہے. لیکن آگے بتا رہا ہے فالسند رواة الحدیث والاسناد فعل الروایہ. فالسند رواة الحدیث، ایوہ سند جو ہے وہ حدیث کے روات ہے، یعنی سند کے اطلاق کس پر ہوتا ہے؟ حدیث کے جو روات ہیں ان پر. والاسناد فعل الرواة، اسناد کہتے ہیں جو روات کر رہے ہیں. لیکن آگے کہتا ہے وقد یطلق الاسناد علی السند، لیکن کبھی کبھار اسناد کا اطلاق ہوتا ہے سند پر، یعنی سند و اسناد ایک جیسا ہے. اس لیے اکثر مطلب علماء نے اس کو ایک ہی مانا ہے، الاسناد والسند. واماکن انتہاء السند ثلاثہ. ایوہ انتہائی سند کے جو جگہ ہیں وہ 3 ہیں. الاول انتہاؤہ الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم ویسمى المرفوع. پہلا ہے کہ اس سند کا اینڈ ہونا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک، یعنی سند نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہے، اس کو مرفوع کہتے ہیں. اس کو مرفوع کہتے ہیں. الثانی انتہاؤہ الى الصحابی ویسمى الموقوف. والثالث انتہاؤہ الى التابعی او من دونہ ویسمى المقطوع. من دونہ ویسمى المقطوع. دوسرا ہے کہ انتہا الی الصحابی، سند صحابی تک پہنچتی ہے، آگے نہیں جاتی، اس کو کہیں گے ہم، اس کو موقوف کہا جاتا ہے. الثالث انتہا الی التابعی، اس کا انتہا ہونا، اس کا ختم ہونا تابعی تک یا اس سے کم، تبع تابعی یا اس سے بھی کم. وہ یسمى المقطوع، اس کو مقطوع کہیں گے. کبھی کبھار آپ امام مالک کا قول ہے اس کو بھی آپ مقطوع کہیں گے. کبھی کبھار آپ جو ہے زہری کا قول ہے اس کو آپ مقطوع کہیں گے، کبھی اس سے نیچے. تو یہ کہتا ہے کہ منتہا الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، منتہا الی الصحابی، منتہا الی التابعی او من دونہ، یہ 3 الگ الگ نام ہیں اور ان کا الگ الگ کیا ہے؟ حکم ہے. مرفوع کہتے ہیں ما اضیف الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قول او فعل او
تقریر، تقریر، اور موقوف کہہ کے کہیں گے ما اضیف الی الصحابی من صحابی قول او فعل او تقریر، تقریر. پھر مقطوع کہیں گے ما اضیف إلى التابع ومن ومن دونه دونہ من قول او فعل او تقریر. تقریر. یا اس طرح سے آپ جو آگے مطلب ہم نے اس سے پہلے بھی اس کا ذکر کیا ہے. نعم شيخ. تو یہ اینڈ کے اعتبار سے یعنی انہوں نے بتایا کہ اینڈ جب سند کا ہوتا ہے اس کا کیا نام ہے. ایک ہمارے پاس اینڈ کے حساب سے ایک اور نام ہے، اس کو کہتے ہیں الحدیث القدسی، جس کی سند جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتی ہے، جس میں راوی کہتا ہے وجل، وہ اینڈ تک اس کا ایک اور نام ہے الحدیث القدسی. المرفوع أنواعه عرف المرفوع واذكر أنواعه مع التمثيل لكل منها واذكر شيئا من السياق التي لها حكم الرفع. مرفوع کی تعریف کیجئے اور بتائیے کہ اس کے اقسام کتنے ہیں، ذکر کیجئے تمثیل مثال کے ساتھ، ہر ایک نوع کے ہر ایک قسم کی مثال بیان کرنی ہے. وَاذْكُرْ شَيْئًا مِّنَ الصِّيَغِ الَّتِي لَهَا حُكْمُ الرَّفْعِ، اور آپ کو کچھ صیغے بتانے ہیں، کچھ الفاظ بتانے ہیں جس کا حکماً جو ہے اس کو مرفوع کہتے ہیں، یعنی جس کو رفع کا حکم ہے، یعنی حکماً اس کو مرفوع کہتے ہیں، صراحتاً نہیں. جیم معرف کہتے شکا. ہاں المرفوع ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم تصريحا أو حكما من قول أو فعل أو تقرير. دیکھو اب یہ بتا رہا ہے کہ مرفوع کس کو کہتے ہیں، جسے ابھی ہم نے بتایا، جس کی اضافت کی گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف صراحت کے ساتھ، یا حکماً، چاہے وہ قول ہو یا فعل ہو یا تقریر ہو یا صفت، نعم. یا صفت ذکر نہیں ہے، صفت بھی. وأنواعه ستة لأن كل من القول والفعل والتقرير يكون رفعه تصريحا أو حكما. کہہ رہا اس کی مرفوع کی حدیث کی جو ہے اقسام، جو قسمیں ہیں وہ 6، کیونکہ قول اور فعل، ہر ایک جو قول ہے یا فعل ہے یا تقریر ہے، وہ تو یا مرفوع ہوگا صراحتاً یا مرفوع ہوگا حکماً، یا مرفوع ہوگا صراحتاً یا حکماً. اب اگر مرفوع حکماً ہوگا اس کی صراحتاً اس کی 3 قسمیں، اور حکماً ہوگا اس کی بھی 3 قسمیں. اس کا مطلب مرفوع کی 6 قسمیں ہیں. عمومی طور پر اگر کوئی سوال کرے گا مرفوع کی کتنی قسمیں، تو ہم 3 کہہ سکتے ہیں، نعم. قولی، فعلی، فعلی، تقریری. لیکن اگر وضاحت کے ساتھ کہیں گے حکماً اور کو بھی اس کے ساتھ ملائیں گے تو پھر اس کی 6 قسمیں ہیں. نعم. فمثال المرفوع تو کیا مطلب ہوا المرفوع ما أضيف من القول تصریحاً، اس کی مثال کیا ہے؟ من القول تصريحا أن يقول الصحابي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا أو يقول هو أو غيره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا. مرفوع کی مثال جو قول ہے لیکن تصریح کے ساتھ، المرفوع القولی صراحتاً تصریحاً، وہ کیا ہے، اس کی مثال کیا ہے؟ یعنی حدیث مرفوع بھی ہے اور قولی بھی ہے اور ساتھ میں صراحت کے ساتھ ہے کہ یہ مرفوع ہے. جیسے صحابی کہے سمیعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول کذا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہوئے سنا ایسا. او یقول ہوا او غیرہ، یا وہ کہے یا دوسرا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کذا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا. جیسے ہمارے پاس حدیث ہے انما الاعمال بالنیات، امام بخاری نے جو پہلے حدیث لائی ہے وہ اس کی مثال ہے. مرفوع من القول تصریحا. ومن الفعل تصريحا أن يقول الصحابي رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل كذا أو يقول هو أو غيره كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل كذا. مرفوع من الفعل تصریحاً کی مثال کیا ہے؟ صحابی کہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا کرتے ہوئے دیکھا، یا وہ کہے یا دوسرا کہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کرتے تھے. جیسے یطوف بالبیت، یطوف الکعبہ، یصلی، جیسے حضرت عثمان کہتے ہیں توضأ ثلاثا، یہ اس طرح سے یہ فعل ہے. ومن التقرير تصريحا أن يقول الصحابي فعلت بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم كذا أو يقول هو أو غيره فعل فلان بحضرة النبي فعل فلان بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم كذا ولا يذكر إنكاره لذلك. مرفوع تقریر کیا ہے؟ اس کی مثال کیا ہے کہ صحابی کہے کہ میں نے کیا فعلت بحضرة النبي صلی اللہ علیہ وسلم كذا، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ایسا کیا، یا وہ کہے یا دوسرا کہے کہ فعل فلان بحضرة النبي صلی اللہ علیہ وسلم، فلان نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ایسا کیا، ولا يذكر انکارہ لذلک، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار وہ نہ کہے. جیسے ہمارے پاس اس کی مثال کیا ہے تقریر کی کہ اکل خالد الضب، حضرت خالد نے ضب کھایا. تو یہ انہوں نے کام کیا کھانے کا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا انکار نہیں کیا. یہ اس کے علاوہ اور بھی مثالیں ہیں. تو یہ ہو گئے 3 قسمیں، المرفوع من القول تصریحا، فعل تصریحا، اور تقریر تصریحا. اس کے بعد ومثال المرفوع من القول حكما أن يخبر. اب سیم وہی عبارت وہی چیزیں ہیں لیکن حکمن ہے.
حکمن سے مراد کیا ہے؟ حکمن سے مراد ہے کہ وہ ہے نہیں لیکن حکم اس میں مرفوع لگے گا، یعنی وہ صحابی کا قول ہوگا نعم یا اس کا فعل ہوگا یا اس کی تقریر ہوگی، لیکن وہ اصل میں اس کو مرفوع حکمن کہیں گے کیونکہ وہ صحابی خود نہیں کہہ سکتا ہے، اس میں اجتہاد نہیں کر سکتا ہے، یعنی اس میں اجتہاد کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ اگر اس میں اجتہاد کرنے کی گنجائش ہے پھر ہم اس کو مرفوع حکمن نہیں کہیں گے، اور مثال سے ہم سمجھیں گے ابھی۔ نعم یعنی حکمن ہم کیوں کہا؟ یعنی یہ بھی حکم میں آتا ہے، حالانکہ صراحت کے ساتھ نہیں ہے۔ یعنی اس کے ساتھ ہم ملا دیں گے اس کو مرفوع کے ساتھ، نہیں تو مرفوع ہے نہیں ہے صراحت کے ساتھ۔ أن يخبر الصحابي الذي لم يأخذ عن الإسرائيليات بما لا مجال للاجتهاد فيه ایوہ بما لا مجال للاجتہاد فیہ كالإخبار عن الأمور الماضية من من بدء الخلق بدء الخلق وقصص الأنبياء أو الآتية كالفتن وأحوال يوم القيامة۔ احسنت۔ اب مثال مرفوع من القول حکمن کیا ہے کہ صحابی خبر دے، وہ صحابی خبر دے جس نے جو اسرائیلیات سے نہیں لیتا ہو، اس سے روایت نہیں کرتا ہو، ایسی چیز کے بارے میں جس میں اجتہاد کی گنجائش نہیں ہے، لا مجالہ کوئی گنجائش نہیں ہے، مجال ہوتا ہے اصل میں میدان، نہیں جس میں کوئی گنجائش نہیں ہے اجتہاد کی۔ جیسے کہ وہ خبر دیتا ہے، وہ کہ ہمارے پاس ایک پہلی شرط یہ ہے کہ پہلی شرط کیا ہے؟ الذي لم يأخذ عن الاسرائیلیات، لم يكن معروفا بالاخذ عن الاسرائیلیات، اور دوسری چیز ہے لا مجال للاجتهاد ان يكون لا مجال فيه للرائے، یعنی اجتہاد اور رائے کی کوئی اس میں گنجائش نہ ہو۔ اگر اجتہاد کی گنجائش ہو، دیکھو کیا نام ہے اس کا، فیضان، اگر اجتہاد کی گنجائش ہو اور ساتھ میں وہ صحابی اسرائیلیات سے بھی روایت کر رہا ہو، بنی اسرائیل وغیرہ اسرائیلیات مطلب کہ قصص بیان کر رہا ہو، تو تب اس کو ہم مرفوع حکمن نہیں کہیں گے۔ جیسے عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا اس طرح کے کچھ صحابی جو تب ہو سکتا ہے کہ وہ بنی اسرائیل کا کوئی واقعہ ہو، اس لیے وہاں یہ کہہ رہا ہے کہ پہلی شرط کیا ہے کہ صحابی خبر دے جو اسرائیلیت سے نہیں لیتا ہو، ان کے سے روایت نہیں کرتا ہو، اس چیز کے بارے میں جس میں اجتہاد کرنے کی گنجائش نہ ہو۔ صحابی کوئی بتا رہا ہے کوئی چیز لیکن اجتہاد نہیں کر سکتے اس میں، جیسے وہ خبر دے رہا ہے ماضی کے معاملات کے بارے میں، ماضی میں جو کچھ ہوا ہے، بنی اسرائیل میں ایک عورت یہ ہو گئی، بنی اسرائیل میں اس مرد کے ساتھ یہ ہوا، تو یہ بنی اسرائیل میں یہ واقعہ ہوا، یہ اخبار عن الامور الماضیہ، سابقہ امور کے بارے میں خبر دے رہا ہے، من بدء الخلق، جیسے یہ خود ہی بتا رہا ہے، جیسے مخلوق کیسے شروع کی پیدائش کیسے شروع ہوئی ہے، یا انبیاء کے قصے بیان کر رہا ہے، تو اس کے بارے میں وہ اجتہاد کی گنجائش نہیں ہے کیونکہ یہ امور غیبیات میں سے فقہی احکام تو اس میں پھر نہیں آتا ہے، نہیں آتے ہیں، نہیں آتا ہے، مطلقاً نہیں آتا ہے، مطلب جیسے اس میں رائے کی گنجائش ہوتی ہے نا، ہوتی ہے بالکل، جیسے ابو ہریرہ کہے گئے، مطلب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ انہوں نے حدیث بیان کی ہے، اسباغ الوضو کی شیخ، نہیں انہوں نے میرے ایک روایت بیان کی ہے جو جب کتا برتن میں چاٹے، طہور اناء احدکم اذا ولغ فیہ الکلب ان یغسلہ 7 مرات اولہن بالتراب، یہ حدیث مرفوع ہے، یہ حدیث مرفوع ہے، اس کو روایت کر رہے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب وہ کہہ رہا کہ جب کسی برتن میں کتا چاٹے تو اس کو 7 مرتبہ دھونا ہے اور پہلی مرتبہ کس سے؟ مٹی سے، ہو گیا یہ حدیث، لیکن ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ 3 مرتبہ ہی چلے گا، یہ ان کا قول ہے، ابو ہریرہ ان کا قول ہے۔ اب اس کو ہم کیا مرفوع کہیں گے؟ نہیں، اس کو مرفوع نہیں کہیں گے کیونکہ اس میں اجتہاد کی گنجائش، ان کا اجتہاد اپنا ہے، یہ اخبار عن الامور نہ ماضیہ ہے نہ عن الامور الآتیہ ہے۔ طيب ومثال المرفوع من الفعل حکما، اب الآتیہ کہتا ہے یا تو وہ خبر ہوگی کس کے بارے میں؟ آنے والی چیزوں کے بارے میں، جیسے فتنے ہیں جو رونما ہوتے ہیں دنیا میں قیامت کے قیام تک، وہ احوال یوم القیامہ، یا قیامت کے احوال کے بارے میں وہ خبر ہے، یہ قیامت میں لوگ یہاں جمع ہوں گے، پھر اس کے پاس آئیں گے، پھر اس کے پاس آئیں گے، تو یہ قیامت کے احوال کے بارے میں اگر روایت ہے اور وہ صحابی روایت کر رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ ان ابی ہریرہ انہ قال انہ یسیر کذا ان الناس یجتمعون فی مکان کذا، تو یہ روایت جو ہے اس میں اجتہاد کی گنجائش نہیں ہے، اس کو ہم دیکھیں گے کس میں لگائیں گے، ہم اس کو مرفوع حکمن کہیں گے ہم، کیونکہ اس میں وہ گنجائش نہیں ہے۔ ومثال ومثال المرفوع من الفعل حكما أن يفعل الصحابي ما لا مجال للاجتهاد فيه كما قال الشافعي في صلاة علي في الكسوف في كل ركعة أكثر من ركوعين۔ مثال مرفوع من الفعل حکمن کیا ہے کہ صحابی وہ چیز کرے جس میں اجتہاد کی گنجائش نہیں ہے، جیسے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ نے فرمایا ہے کہ علی رضی اللہ عنہ کی اس نماز کے بارے میں جو انہوں نے کسوف میں پڑھی کہ ہر رکعت میں 2 سے زیادہ رکوع ہے، ہر رکعت میں 2 سے زیادہ رکوع ہے،
تو یہ چونکہ ایسی چیز ہے جس میں اجتہاد کرنے کی، کیونکہ نماز تو معروف ہے، تو یہ یہاں پہ اجتہاد کرنے کی گنجائش نہیں ہے. وہ مثال ومثال المرفوع من التقرير حكما أن يخبر الصحابي أنهم كانوا يفعلون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كذا ولا ينكر عليهم. بالکل. من التقریر حکمن کی مثال کیا ہے؟ حکمن ہم اس کو کہیں گے جیسے صحابی کہے گے کہ صحابی خبر دے کہ وہ ایسا کرتے تھے نبی کے زمانے میں، اور ہمیں اس سے مطلب منع نہیں کیا جاتا تھا، ان پر مطلب کسی نے انکار نہیں کیا. جیسے اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ كنا نأكل في عهد النبي صلی اللہ علیہ وسلم، نحرنا ذبحنا فرسا فأكلناه على عهد النبي صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے ایک گھوڑا ذبح کیا اور پھر ہم نے اس کو کھایا. تو اس میں ایک چیز ہے کہ وہ جب کہیں گے علی عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی زمن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ضروری ہے. اگر نہیں کہے تو پھر ہو سکتا ہے وہ اس کا اپنا زمانہ ہو، صحابی کا زمانہ. یہ بات سمجھ آئی؟ نعم شیخ. کیا نا عفان کیا کام نے زمانے میں کوئی چیز ہوئی ہو، مطلب اگر صحابی کہے تقریر، مثال مرفوع من تقریر حکمن، اس کی مثال کیا ہے؟ صحابی بتائے کہ وہ ایسا کرتے تھے، کب؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اور کسی نے اس کو انکار نہیں کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار نہیں کیا ان کو. لیکن یہ اگر صحابی کہے جیسے اسما کہتے ہیں کہ مطلب ذبحنا فرسا فاکلنا، یہ علی عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے، یہ کہنا ضروری ہے. فی زمن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اگر وہ نہیں کہے تو پھر ہم اس کو مرفوع حکمن نہیں کہیں گے، کیونکہ وہ کہے گا کننا نفعل کننا ناکل، تو ہو سکتا ہے وہ صحابہ کا دور ہو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ اسے نہیں، مطلب زمانے میں ایسا نہیں ہوا ہے، تو پھر ہم اس کو مرفوع نہیں کہیں گے حکم. اس میں اضافت کرنا ضروری ہے. ومن السياق التي لها حكم الرفع، کچھ الفاظ ہیں جن کو مرفوع حکمن کہیں گے ہم. من السنة كذا قوله، سیگ سے مراد سیگا یعنی الفاظ. من السنة كذا، سنت میں یہ چیز ہے. من السنتی، جیسے ہمارے پاس حدیث مشہور ہے من السنتی وضع الیدین علی الیدین فی الصلاۃ تحت السرہ، حدیث علی رضی اللہ عنہ، لیکن وہ بالاتفاق ضعیف ہے. اور اس سے پہلے کسی نے کہا تھا کہ مطلب میں نے مرتبہ کہا تھا کہ یہ حدیث ضعیف ہے، پھر انہوں نے شیخ صالح الفوزان کی بات اس میں لائی تھی کہ ہوا ضعیف علی یقول ان حدیث علی ضعیف فهو ضعیف، یعنی وہ خود ضعیف ہے جو ایسا کہہ رہا ہے. حالانکہ ان کا یہ کہنا صحیح نہیں ہے. شیخ صالح فوزان بڑے عالم ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن یہ کہنا ان کا صحیح نہیں ہے کہ جو کہتا ہے کہ ضعیف رسول، کیونکہ بہت سارے لوگوں نے اس کو کہا ہے. تو اس حساب سے امام نووی بھی ضعیف ہو گئے، اس حساب سے جو محدثین نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے تو وہ ضعیف ہو گئے. ایسا درست نہیں ہے کہنا. ٹھیک ہے، کل یؤخذ من قول ویرد الا النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ صحیح نہیں ہے. اسی طرح سے ہمارے پاس ایک حدیث ہے من السنۃ اذا تزوج البکر علی الثیب اقام عندها سبعا ثم قسم، یعنی جب سنت میں سے ہے، انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ سنت یہ ہے کہ جب کوئی شخص بکر سے شادی کرے، اس کے پاس پہلے سے بیوی ہو اور پھر کنواری سے شادی کرے، تو وہ کیا کرے؟ وہ 7 دن اس کے پاس رہے، پھر اس کے بعد تقسیم کرے رات. سمجھ میں کیا نا؟ سمجھ نا؟ سمجھا نا آپ کو؟ یعنی من السنت اذا تزوج علی البکر، کیا اذا تزوج البکر علی الثیب اقام عندها سبعا، یعنی اگر وہ مطلب شادی کر رہا ہے، اس کے بعد اس کو کیا کرنا ہے؟ بکر سے پہلے بیوی ہے اس کو صحیح، تو وہ اب دوسری شادی اس نے کی، وہ بکر ہے، وہاں وہ 7 دن گزارنا ہے، اس میں تقسیم نہیں کرنا ہے. ہاں وہاں 7 دن گزارنا ہے، پھر اس کے بعد تقسیم کرنا ہے، کیونکہ تقسیم کرنا ہے واجب ہے، یہ واجب ہے تقسیم المبیت. تو یہاں من السنہ لفظ استعمال کیا ہے. کیا من السنہ، یہ حدیث صحیح ہے، اس لیے ہم نے اس کو دوبارہ مثال دی. وہ حدیث ضعیف پہلی والی. ومنها قول التابعی عن الصحابی يرفع الحدیث، اسی طرح سے تابعی کا کہنا، تابعی کا کہے کہ عن ابی ہریرہ یرفع الحدیث، وہ کہے حدثنا فلان و فلان قال قال ابو ہریرہ یرفع الحدیث، پھر وہ کہے ابو ہریرہ حدیث کو مرفوع جو ہے کر رہا ہے، تو اس کو بھی ہم مرفوع کہیں گے. لیکن جو آپ اس کو پڑھیں آخر میں بتائیں گے. ومنها قول الصحابی امرنا بکذا بکذا او نہینا عن کذا، جیسے امرنا صحابی کہے کہ ہم کو حکم دیا، اس طرح سے حکم دیا گیا. اسی طرح سے نہینا عن کذا، جیسے ام عطیہ کہتی نہینا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علینا، اس طرح سے
تو یہ سارا کیا ہے؟ امرنا نہینا، ہم کو منع کیا گیا، ہم کو حکم دیا گیا، یہ سارا کیا ہے؟ یہ مرفوع حکمن ہے، یہ مرفوع حکمن ہے. ومنها أن يحكم الصحابي على فعل من الأفعال بأنه طاعة لله، بأنه طاعة لله ولرسوله أو معصية، أو أن او فيه معصیت. أو معصية أو أن فيه إهباطا لعمل الصالح. ایک تو مرفوع کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ صحابی کہے کسی کام پہ، کسی عمل پہ، یا کسی کوئی کام ہوگا، کام میں سے، افعال میں سے کوئی فعل ہوگا، کوئی کام ہوگا کہ یہ اللہ کی اطاعت ہے، فرما برداری یہ ہے، اس میں رسول کی فرما برداری ہے. یا کوئی گناہ ہوگا تو اس میں کہے کہ یہ گناہ ہے. یعنی وہ صحابی کہتا ہے کسی کام پر کہ بھائی یہ تو کی اطاعت ہے، اللہ کی اطاعت ہے، اللہ کے رسول کی اطاعت ہے، فرما برداری ہے. یا وہ کہے کہ یہ تو گناہ ہے، یہ تو معصیہ ہے. ہاں، إهباط المعنى. یا اس میں عمل جو نیک عمل ہے یہ ضائع ہو جائے گا، احباط ہے اس میں. تو یہ بھی حکم ہے، اس کا کیا ہے؟ مرفوع حکمن ہے. جیسے ابو ہریرہ نے کہا کہ اما ھذا فقد عصى ابا القاسم، یا اس طرح سے من صام یوم الشک یا یوم الذی یشک فیہ فقد عصى ابا القاسم. جس نے شک ماہ رمضان کا جو مطلب تقدیم سے پہلے، آنے سے پہلے ہی استقبال کیا، 1-2 دن پہلے ہی روزہ رکھا شک کے بنیاد پر، تاکہ اس کو مطلب وہ سیام کا پہلا دن حاصل ہو جائے. تو اس پر انہوں نے کہا کہ مخالفت کی، جس نے ایسا کیا، جس نے شک کے دن روزہ رکھا، تو اس نے ابو القاسم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی. تو یہ بھی مرفوع کے حکم میں ہے. یہ تھوڑے کہہ رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا، بلکہ وہ بتا رہا ہے کہ ایسا کرنا کیا ہے، یہ ایسا اس طرح کا فعل کرنا یہ گناہ ہے. تو اس کو بھی ہم مرفوع حکم کہیں گے. جو قول التابعی، اس کی وضاحت اور کیجئے. او قول التابعی کدھر ہے؟ شیخ اوپر والی سطح، دوسرے والی اچھا، ومنها قول التابعی، نعم. یعنی تابعی کہے کہ ان ابی ہریرہ، پھر کہیں گے یرفع الحدیث. نعم، ہاں، وہ کہے کہ ابو ہریرہ روایت کر رہا ہے اور وہ اس حدیث کو مرفوع بیان، اس کو مرفوع بیان کیا، لیکن وہاں بیان سندن نہیں بیان کر رہا ہے، بلکہ لفظ بتا رہا ہے بس. تو اس کو بھی مرفوع حکمن کہیں گے. دیکھو اس کا خلاصہ جو ہم نے پڑھا، مرفوع حکمن اور مرفوع صراحتاً یا تصریحاً، بہرحال اس کی 6 قسمیں ہیں، یہ ہم نے بتایا، یہاں پہ انہوں نے بتایا. لیکن جو مرفوع صراحتاً ہو، جب ٹکرائے کس سے؟ مرفوع حکمن سے، تو مقدم ہم کس کو کریں گے؟ مرفوع صراحتاً. مرفوع صراحتاً.